السلام علیکم ناظرین، میں محمد خضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد خضر آفیشیل اور میرا فیس بک پیج حیات خان آفیشیل۔ ناظرین، میرا آج اس ویڈیو کو بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ افغانستان میں جو سچویشن ہے اور پاکستان میں کیا سچویشن ہے اندرونی معاملات کے حوالے سے، امریکہ میں اور بھارت میں، چین میں، پوری دنیا میں اس ٹائم کیا ہو رہا ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے جانتے ہوں۔ لیکن اگر ہم پہلے تھوڑا ہسٹری میں جائیں، اس کی ہم بیک میں تھوڑا جاتے ہیں، ہسٹری کی بات کرتے ہیں، تو ایک ہسٹری ہمیں ملتی ہے جو میں افغانستان کے اوپر بات کرنا چاہوں گا۔ 2001 میں طالبان کی جو قیادت تھی، وہاں پہ امریکی فوج کا جو ہے وہاں پہ اقتدار آتا ہے، امریکی فوج وہاں پہ جاتی ہے اور تو طالبان کا جو اقتدار ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ ان کی جو زور ہے، جو پاور ہے، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پاکستان کو اس پہ کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ پاکستان نے 2001 سے لے کر اب تک 70,000 جانوں کا ضیاع کیا ہے، اور یہ حقیقت ہے، ہم مسلمان ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ جو بھی سچویشن ہے یا جو بھی ہم دیکھتے ہیں حالات، کہ اس ٹائم جو طالبان جو ہے ایک اسلام کے نام سے اس دنیا پہ، اگر ہم ترکی کو اٹھا کے دیکھیں، ہم اس طرح کی پہلے کی جو ہسٹریز کو اٹھا کے دیکھیں، تو اسلام جو ہے حاوی رہا ان چیزوں پہ، حاوی رہا جو کفار جو سازش کرتے ہیں اسلام کے خلاف، ہمارے مذہب کے خلاف، ہمارے مسلمانوں کے خلاف، ان کے اوپر حاوی رہے ہم۔ اسی طرح افغانستان میں جو تحریک چلی، جو طالبان افغان طالبان ہیں، اب یہاں پہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ یہاں پہ ہم لوگ ذرا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ افغان طالبان جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ طالبان، ہم ان کی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم سپورٹ نہیں کر رہے ہیں ان کی، لیکن ان کا جو چلنے کا طریقہ ہے، اب انہوں نے کیا کیا، کابل میں قبضہ کر لیا ہے۔ کابل میں جب قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے، تو انہوں نے بلکہ باقاعدہ پیشکش کی ہے کہ بیٹھے ہم مذاکرات کرتے ہیں۔ مذاکرات کی وجہ یہ ہے کہ اچھی حکومت، ہم نہیں چاہتے کہ دہشت کی حکومت جو ہے افغانستان میں آئے۔ تو ایک تو یہ غلط کنسیپٹ عوام میں پیدا کیا جاتا ہے کہ جو طالبان ہے وہ سب بھی اسی طالبان ہے۔ طالبان لفظ نکال دیں، ان کو طالب علم کہتے ہیں۔ طالبان کو طالبان، میرے خیال میں ہمارا کنسیپٹ اس طرح غلط کر دیا گیا ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان میں ہے، جو دھماکے ہوتے ہیں، بم دھماکے ہوتے ہیں، اس طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں، قتل و غارت ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ تو اس کے پیچھے یہ کہنا میرے خیال میں صحیح نہیں ہوگا کہ طالبان کرواتے ہیں، یہ طالبان جو ہے نا کرتے ہیں۔ تو آپ بھی بہتر پتہ ہے، آپ کو، مجھے بھی پتہ ہے اس چیز کا کہ بھارت، انڈیا جو 75 سالوں سے 74 سالوں سے ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ دشمنی بخوبی نبھا رہا ہے ہمارے ساتھ، لیکن امریکہ بھی اسی طرح سپورٹ کرتا آ رہا ہے بھارت کی، جو ہمارے مخالف ہیں۔ چین صرف ہمارا دوست ہے، بلکہ وہ ہر لیول پہ، ہر اس حد تک ہمارے ساتھ ہے جہاں پہ پاکستان کی اس کو ضرورت پڑی ہے۔ تو ایک تو یہ کنسیپٹ ختم کر دیں کہ جو طالبان ہیں، افغان طالبان ہیں، وہ ہمارے جو دھماکے ہوتے ہیں یا جو اس طرح کی دہشت گردی پھیلائی جاتی ہے، اس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ افغان طالبان کی بات کر رہا ہوں میں۔ ہاں، تحریک طالبان میں جو اس کے پیچھے کافی سارے ایسے عناصر ہیں، انڈیا ہے، راہ ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، اس کے بعد بھی آپ اس کو انڈیا کی جو ایجنسی ہے راہ کو دیکھ لیں۔ افغانستان میں اس طرح کی سچویشن پیدا کرنے کی وجہ ہی امریکہ کی یہی ہے کہ ان کو کمزور کیجیے، اسلام کو کمزور کرنے کے لیے وجہ، لیکن آج پھر وہی وجہ بنی کہ اسلام ایک دفعہ پھر جو ہے وہ محرم الحرام کے مہینے میں جو ہے اس طرح پھیلا کہ آپ دیکھ لیں کس طرح افغانستان میں دنوں میں ہی جو ہے وہاں پہ صفایا کیا گیا۔ جو امریکن فوجی ہیں ان کو بھاگنا پڑا، مجبوراً بھاگنا پڑا۔ انڈیا نے دو چالیں چلیں، وہ ساتھ جو ہے افغان طالبان کو بھی سپورٹ کرتا رہا، افغان آرمی کو سپورٹ کرتا رہا۔ اسی طرح کٹ پتلی جو ان کے صدر تھے غنی، تو ان کو بھی جو ہے بھاگنا پڑا وہاں سے، وہ بھی یہاں سے بھاگ کے تاجکستان، ازبکستان چلے گئے وہاں سے۔ تو یعنی کہ یہ وہ عناصر ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ارد گرد جو ہے پیدا ہوتی ہیں، اور یہ غلط کنسیپٹ دیا جاتا ہے کہ اب سچویشن یہ ہو رہی ہے، اب جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ یہ کہ پاکستان کے ساتھ کیا تعلقات رہیں گے، ان کے انڈیا کے ساتھ کیا تعلقات رہیں گے، اور ان کے ایران کے ساتھ کیا تعلقات رہیں گے۔ جہاں تک تعلقات کی بات ہے، تعلقات ان کے اگر یہ نظر آتا، اگر یہ خون سے کھیل کے آتے، اگر یہ اس لیول پہ کھیل کے آتے جو ان کے نام پہ یعنی کہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو خون، یہ ریزہ ہے، یہ یعنی کہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں، یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں،
تو وہ سچویشن ہمیں افغانستان میں نظر آتی. تو اس چیز سے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ افغان جو طالبان ہیں وہ مذاکرات کے اوپر بیٹھے ہیں. لیکن ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اور ایک مسلم ہونے کے ناطے ہمیں تو یہ فخر کرنا چاہیے کہ انڈیا اور جو عناصر ایسے ہیں جو پاکستان مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں وہ ان کو نیچا دکھانے کے لیے. انڈیا ہر دن ہر رات کوشش کرتا ہے، اب مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں، کشمیریوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. ہر جگہ پہ آپ نے پاکستان کی جو ہے وہ میرے خیال سے دیکھ لیں کہ گرانے کی کوشش کی، اس کو آپ نے ہر طرح سے نیچا دکھانے کی کوشش کی. اب سوال صرف یہاں پہ یہی اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان افغان طالبان کے ساتھ ہاتھ ملائے گا یا نہیں ملائے گا، یہ ہے. لیکن اس کے اوپر ایک سوال نشان بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان جو ہے اس کی جو سچویشن ہے اور اس کے بعد جو طالبان ہیں افغان طالبان ان کی سچویشن میں بڑا فرق ہے. اور پاکستان اگر ہاتھ ملانا بھی چاہے تو وہ امپاسبل ہے. امپاسبل کیوں ہے؟ ہم اکانومی کے لحاظ سے امریکہ IMF دیکھ لیں، ہم ان کے فیڈ اپ کو دیکھ لیں، گرے لسٹ میں پڑے ہوئے ہیں. ہمیں اس طرح باقی چیزوں کو مینیج کرنا چاہیے اگر ہم چاہیں بھی صحیح. تو خان صاحب نے تو کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، لیکن کچھ جو فیکٹ ہیں وہ ہمیں اس چیز سے نہیں ہٹا سکتے کہ ہم اس چیز کو بھول جائیں کہ جی ہم یہ کہہ دیں ہم نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نہیں ملائیں گے. لیکن ہمیں مجبوراً کسی نہ کسی جگہ پہ ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ماننی پڑے گی ان کی، کیونکہ ہم ابھی IMF کے مقروض ہیں اور قرضہ اتارنا اکانومی کے لحاظ سے بڑا مسئلہ ہے. لیکن خیر ہماری قوم جو ہے ایک غیور قوم ہے اور ہم اس چیز کو مانتے ہیں. میرے پاکستانیوں پہ مجھے فخر ہے اور ہماری قوم پہ مجھے فخر ہے. اور جس طرح ہمارا اسلام، ہمیں خوشی ہوتی ہے ہمارا اسلام پھیلا جا رہا ہے اور اس طرح کے جو یہودی لوگ ہیں، جو اس طرح کے کفار ہیں، ان کو نکالا جا رہا ہے. اور اس چیز کے اوپر ہمیں سکون تو ملتا ہے، دلی سکون ملتا ہے. لیکن جو ہمارے اس ٹائم ملک کے حالات، اللہ تعالیٰ اس میں بہتری کرے اور ہمارے حکمرانوں کو اکانومی کے لحاظ سے پاکستان کو اپنے مفادی جو ان کے مفادات ہیں، ذاتی مفادات ہیں، ان کو چھوڑ کے آگے نکلنا چاہیے. تاکہ ہم بھی جو ہے اگر اسلام کا جھنڈا بلند کرتے ہیں، اسلام کا علم بلند کرتے ہیں، تو ہمیں کسی کا پریشر یا ہمیں کسی کے ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے. اور جس طرح آپ نے ابھی یہ دیکھا کہ افغان طالبان نے جس طرح کیا کابل میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی کامیابی کو زیادہ دیر جو ہے وہ نہیں روکے رکھتا. آپ کی کامیابی آپ کے قدموں پہ ہوتی ہے اگر آپ سچے دل اور نیت سے چلتی ہیں. اور یہ چیز آپ نے دیکھ لی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی لوگ اچھا لگا ہوگا. تو اسی طرح کے انفارمیشن ویڈیوز اور نیوز کے اپڈیٹ کے لیے میرا چینل آپ سبسکرائب کریں. اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آگے شیئر کریں تاکہ مجھے رسپانس ملے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.